الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جی علی عباس، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ، نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، سمرین فاطمہ، تحسین فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی مبحث دوم میں، یعنی ثلاثی مزید کے بارے میں۔ مبحث دوم ثلاثی مزید، اس میں ہم نے پہلی فصل باب افعال کے کیونکہ بتایا تھا کہ مشہور وانی کل 25 باب ہیں ثلاثی مزید فی کے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے 10 مشہور ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے 10 مشہور باب ہیں۔ تو اس کا مطلب 10 مشہور باب ہیں تو فصل 10 بن گئی۔ فصل اول ہم نے پڑھی باب افعال کے بارے میں، پہلی فصل پڑھی ہم نے باب ناز فاطمہ، سمرین فاطمہ، نشاط نقوی، نشاط رضوی، صائم، تحسین فاطمہ، باب افعال۔ دوسری فصل ہم نے شروع کی تھی باب تفعیل کے بارے میں۔ دیکھیے باب تفعیل میں نے لکھنے کے لیے کیا اٹھایا، دیکھیے باب تفعیل کے بارے میں۔ بانو حضور کا روگ پڑ گیا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا۔ جی تو کس چیز کی؟ باب تفعیل کے بارے میں۔ باب تفعیل کے بارے میں کچھ پوائنٹ بتائے تھے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ باب تفعیل کا پہلے تو ماضی مضارع مصدر کس وزن پہ آتا ہے؟ پوائنٹ پہلا یہ تھا کہ باب تفعیل کا مصدر تفعیل کے علاوہ کبھی کبھی بولیے فعال، پہلا پوائنٹ یہی تھا نا کہ باب تفعیل کا مصدر تفعیل کے علاوہ، اس پہ تو آتا ہی ہے، اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ کبھی کبھی فعال، جی تفعال، تفعیلۃ کے وزن سے بھی آتا ہے۔ فعال جیسے سلام، فعال جیسے کرام، جی تفعال وہ کیا تھا؟ فعال جیسے کردار، جی اور تفعال جیسے تکرار، تفعیلۃ جیسے جی تکریمۃ، تہنیۃ، تربیۃ۔ دوسرا پوائنٹ یہی تھا، دوسرا پوائنٹ یہی تھا کہ فعل اگر ناقص ہے، فعل اگر ناقص ہے، اگر لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے یا محموز اللام ہے، محموز اللام یعنی لام الفعل کی جگہ حمزہ ہے، تو غالباً اکثر اسی وزن پہ آتا ہے، تفعیلۃ کے وزن پہ اس کا مصدر آتا ہے باب تفعیل کا۔ جیسے حنا، باب تفعیل میں لے کے جائے گا حنا، محموز اللام ہے یا نہیں ہے؟ نون حمزہ حرف اصلی ہے نا، حمزہ ہے نہیں حرف علت، حرف علت کہہ رہا ہوں، لام الفعل کی جگہ حمزہ ہے محمود اللام جی ٹھیک ہے جی ہے جی۔ یا مثال کے طور پر بولیے آگے رغبہ، رغبہ کا ماضی ہو جائے گا رغبہ، یا تھا ربا، ربا یربی، ناقص ہے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے نا، یہ یا لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے نہیں، لہذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ محموز اللام اور ناقص کا مصدر فقط غالباً اکثر کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی تفعیل کے وزن پہ آ جانا، کبھی کبھی کسی اور وزن پہ آ سکتا ہے، لیکن اس کا فقط اس پہ
तफ़इलतुन के वजन पर आएगा, ये तफ़ईल के वजन पे, तफ़ईल के वजन पे नहीं आएगा। फकत तफ़इलतुन, हन्नी हन्ना पे हो जाएगा हन्ना, हन्नी तानियत, हन्ना युहन्नी तानियत, या रब्बा रब्बी तरबियत, तरबियतुन तफ़इलतुन, दो नुक्ते हो गए। फिर उसके बाद हमने कुछ इनकी गर्दानों की मिसालें दी थी कि गर्दानें कैसी होती हैं। आज हम इसके बाब के माना, बाब तफ़ईल के माना, बाब तफ़ईल के माना माना नहीं मानी कहते, जमा जमा एक माना होता तो मानी कहते। बाब तफ़ईल के मानी एक माना थोड़ी है, 7 माना बयान किए हैं कि 7 माना में से किसी, जैसे बाब इफ़आल में कितने माना इस्तेमाल होता था, 10 माना बताए थे नहीं। तो लेकिन 10 में से मशहूर माना कौन से थे बाब इफ़आल के? नहीं, ज्यादा तादिया में इस्तेमाल होता, ज्यादा तादिया में। बाब तफ़ईल का भी इत्तेफाक से मशहूर माना तादिये ही के हैं। क्या? तादिया, यानी बाब तफ़ईल सुलासी मुजर्रद, जब भी बाब तफ़ईल में कोई सा जाता है, पहली बार तो हर एक नहीं जाता, वो जिसे वो ले गए वही, तो ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है तादिये के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादातर तादिया यानी मुताद्दी करना, यानी मुताद्दी करना। वो लाजिम को मुताद्दी करते हैं। मुताद्दी करने के लिए आता है, लाजिम को मुताद्दी करने के लिए आता है। मिसाल के तौर पर जी, मसलन फरीहत समरीन फातिमे, जी फरीहत समरीन फातिमे, जी यानी क्या मतलब? समरीन फातिमा खुश हुई, समरीन फातिमा खुश हुई। समझ में आ रहा है नहीं? हेलो मेरी, ये सुलासी मुजर्रद है ना, फरेहा सईद, सईद खुश हुआ, फरीहत समरीन, ठीक है, यानी समरीन फातिमा खुश हुई मसलन। लेकिन जब इसे बाब तफ़ईल में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फर्रहा फर्रहा सईदुन खालिदन, मसलन यानी क्या हो जाएगा? फर्रहा समरीन फातिमा तो तहसीन फातिमा, यानी फिर हो जाएगा समरीन फातिमा ने तहसीन फातिमा को खुश किया, मसलन भले, मसलन भले। फरहा साइमतु, फरहत साइमतु, साइमा खुश हुई, लेकिन फरहत निशातु साइमतन, निशात फातिमा ने साइमा को खुश किया। कैसे खुश किया? स्पेशल डिश बना के खिलाई। भले फरहा सईदुन हो जाएगा फरहा सईदुन खालिदन। समझ में आया नहीं? फरहा नीचे तर्जुमा आप लोग लिख लीजिएगा, फरहा सईदुन, सईद खुश हुआ, लेकिन फर्रहा सईदुन खालिदन, सईद ने खालिद को खुश किया। और पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट में लिख लीजिएगा कि तादिया बाब तफ़ईल के गालिबी माना है जी, गालिबन अक्सर, बोलिए इसी माना में इस्तेमाल होता है बाब तफ़ईल के मशहूर माना तादिया, ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, यह लिख लीजिएगा तादिया बाब तफ़ईल के मशहूर माना है, यानी गालिबी माना है, यानी अक्सर बाब तफ़ईल इसी के लिए इस्तेमाल होता है, मुताद्दी करने के लिए। समझ में आ रहा है? जी समझ में आ गया। दूसरे माना तकसीर, क्या? तकसीर, तकसीर का क्या माना है? दलालत, तकसीर कसरत से है ना, तकसीर यानी कसरत, तकसीर यानी कसरत, ठीक है जी। यानी
یعنی یا تو خود فعل میں کثرت، یا تو خود کام فعل جو ہے وہ کام جو ہے، یعنی یا تو خود فعل میں کثرت پر دلالت کرتا ہے، فعل کے اندر کثرت، جی یا تو خود فعل میں کثرت، خود فعل میں جو فعل ہے یا تو اس کی کثرت پہ دلالت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مثال کے طور پر میں کہوں طوفا سعیدون، فعل کیا ہے یہاں پہ؟ بولیے. طوفا فعل ہے نا، طوفا فعل ہے نا، کیا معنی ہے طوفا کے؟ جی طواف سے ہے نا. سعید نے، اب اس میں طواف میں کثرت، فعل میں کثرت، طواف میں، یعنی سعید نے بہت زیادہ طواف کیا، سعید نے بہت زیادہ طواف کیا. جی سعید نے، اب کثرت ہے نا تو فعل کے اندر جی بہت طواف کیا، یعنی کثرت سے طواف کیا. بس موڈ اچھا تھا، صحت بھی اچھی تھی، جسم کام کر رہا تھا، جی نشاط میں تھا، حالت نشاط میں تھا، بس لگ گیا طواف کرنے پہ. جی صحیح. طوفا تو کہیں گے طوفا، جب وہ زیادہ بہت طواف کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ پھر ہم نہیں کہیں گے طوافا سعید یا طافا سعید، ہم کہیں گے طوفا سعید، سعید نے بہت زیادہ طواف کیا. ٹھیک ہے. یا طوفت، جی طوفت ناز فاطمہ، مطلب ناز فاطمہ نے بہت زیادہ طواف کیا. جی یہ صحیح رہے گا، یہ سب سے اچھی مثال یہ رہے گی. طبقہ کے معنی کیا ہے؟ طبخت، اور یہ ہو جائے گا مثلا طبخت. طبخت پڑھے گا، کم بخت مت پڑھے گا. طبخت نشاط فاطمہ، جی نشاط یعنی نشاط میں بہت زیادہ کھانا پکایا. طبخا دی بہت کثرت کے ساتھ کھانا پکایا. تو یہ طبخا فعل ہے نا، کھانا بنانا، تو اس میں کثرت ہے نہیں؟ بتائیے کثرت تھی نہیں؟ یا تو فعل میں کثرت پر دلالت کرتا ہے یا فاعل میں کثرت. کیا فاعل میں کثرت؟ یا تو خود فعل میں کثرت یا فاعل میں کثرت پر دلالت کرتا ہے. اب آپ مثال اس کی یہ بھی دے سکتے ہیں نا، بلغا نے وہ پہنچا، بلغا اس نے پہنچایا، لازم سے متعدی ہوا، تعدیہ کے معنی ہے، لیکن یہ معنی بھی تو ہو سکتے ہیں اس میں فعل میں کثرت. یا یہ رسول بلغ رسول کثرت سے پہنچا دیجیے، تو جی فعل میں کثرت ہوئی نہیں؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آئیے تو یا رسول بلغ، تو کیا ہے؟ بلغ کیا ہے؟ بلاغ پہنچانا، پہنچانے میں کثرت ہے رسول، کثرت سے پہنچا دیجیے. تکثیر معنی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تعدیہ بھی تکثیر بھی ہے نہیں؟ بولیے. جیسے موتا المالو، موتا یہاں پہ فعل ہے نا، لیکن یہاں فعل میں کثرت نہیں ہے. المال سے مراد یہاں چوپائے جانور، تو مر گئے بہت جانور. مال قوائد فائل مال ہے نا، کر دیکھو جی مال فائل ہے نا، چوپائے بہت زیادہ چوپائے مر گئے. جی چوپائے زیادہ چوپائے مر گئے. جی زیادہ چوپائے مر گئے. اب یہاں پہ مرنے میں کثرت ہے یا فائل چوپائے میں؟ فائل میں
کثرت ہے جی یا کثرت فعل میں بھی ہو سکتی ہے، کثرت مفعول میں بھی ہو سکتی ہے، یا مفعول میں کثرت پر مفعول میں کثرت غلقت الابواب، کیا غلقہ فعل ہے نا جی، باب تفعیل کا ماضی ہے غلقہ، ٹھیک ہے، غلقہ غلقہ غلقو غلقت، آخر میں آ کے غلقتو غلقنا، جی غلقتو جی البابا، فعل و فاعل کہاں ہے؟ غلقتو فعل، تو فاعل ہے نا، البابا مفعول ہے۔ معنی کیا ہوگا اگر ہم مفعول میں کثرت کے اوپر دلالت کریں؟ ترجمہ تو اب آپ لوگوں کو کر دینا چاہیے، جی بتائیے غلقت البابا جی بولیے وہاں جی کثرت سے دروازہ، کثرت سے تو فعل میں کثرت چھوڑی ہے، فعل میں کثرت یہ تھی، فعل میں کثرت چھوڑی، کثرت سے بند کر دیے، بہت سے کثرت سے دروازے، بہت سارے دروازے میں نے بند کر دیے، بہت سارے دروازے میں نے بند کر دیے، تو اب جو میں نے دروازے بند کیے، دروازہ ایک تھا، دو تھا، کثرت سے دروازے، صحیح ہے نہیں؟ جی ترجمہ آپ اردو میں ایسے کر دیں گے، میں نے تمام دروازے بند کر دیے، میں نے تمام دروازے بند کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آیا سمجھ میں یا نہیں تقسیر کے معنی؟ دیکھیے جملے کے اندر ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، اور باب تفعیل میں جب کوئی ثلاثی مجرد باب تفعیل میں جاتا ہے تو یا تو فعل میں کثرت پہ دلالت کرے گا، یا فاعل کے اندر، یا مفعول میں کثرت۔ بس یہ کہیے کہ باب تفعیل کثرت کے لیے آتا ہے، وہ کثرت فعل میں بھی ہو سکتی ہے، فاعل میں بھی ہو سکتی ہے، مفعول میں بھی کثرت ہو سکتی ہے۔ جیسے سعید نے بہت زیادہ طواف کیے، بہت زیادہ چوپائے مر گئے، بہت زیادہ دروازے میں نے بند کر دیے، دیکھا نہیں آپ نے ترجمہ؟ جی مٹا دوں، دوسرے معنی، جی تیسرے جی معنی ہے، تیسرے معنی ہے باب تفعیل، باب افعال میں بھی اس طرح کے معنی آئے تھے، باب افعال میں بھی یہ معنی آئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا تھے؟ سلب، سلب کے معنی کیا ہے؟ لے لینا، چھین لینا، سلب یعنی لے، تو یہاں پہ کیا چھینا جا رہا ہے؟ کیا لیا جائے گا؟ کس سے لیا جائے گا؟ کس سے لیا جائے گا؟ کیا لیا جائے گا؟ مبدأ فعل لیا جائے گا، کیا لیا جائے گا؟ وہی مبدأ فعل کس سے لیا جائے گا؟ لیکن یہ مفعول سے لیا جائے گا، یعنی نشاد سے کھانا لیا جائے، جی مفعول سے مبدأ فعل کا لے لینا۔ اب مبدأ بار بار تو نہیں سمجھانا پڑے گا مبدأ فعل کسے کہتے ہیں یا مادہ فعل کسے کہتے ہیں، جس سے ابتدا ہوئی ہے اس کی مبدأ یعنی ابتدا جہاں سے یہ فعل کی۔ اب یہ مثال دوں گا تو بتائیے گا۔ قشر کے معنی کس نے پڑھا؟ القشر، القشر کے معنی، ہاں القشر کے معنی لے لینا۔ ابھی ہم صاحب کو بلا کے ڈنڈا بجوا دے آپ لوگوں پہ، اتنے دن تک ان کی عربی پڑھانے کا نتیجہ لکھا ہے، یہ نکلا ہے قشر کے معنی نہیں پتا ہے انہیں، اور یہ پڑھتے آ رہے ہیں پہلے۔ جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ قشر، قشر صاف شین میں القشر، القشر، اور یہ آیا ہے، اور آیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ عربی میں نہیں آیا ہے، منصاف پڑھاتے ہیں۔ قشر چھلکے کو کہتے ہیں،
القشر چھلکے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عربی میں جب بھی جو بھی پڑھتا ہے شروعاتی عربی سے لے کے آتا ہی ہے یہ القشر جی. تو القشر کو قشرہ کو باب تفعیل میں لے کے جائے تو کیا ہوگا؟ قشر جی، قشر. 13واں صیغہ کیا ہوگا؟ قشر تو. قشر تو جی بولیے. البیضہ کسے کہتے ہیں؟ انڈے کو. البیضہ مفعول کیا ہے اس میں؟ قشر تو فعل و فاعل، بیضہ کا کیا ہے؟ مفعول ہے. تو میں نے مفعول سے کیا سلب کر لیا؟ میں نے مفعول سے کیا سلب کر لیا؟ چھلکا. یعنی میں نے انڈا چھیل دیا. میں نے انڈا دیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ ٹھیک ہے. میں نے انڈا جی چھیل دیا. میں نے انڈا لکھ لیجیے، جگہ نہیں ہے لکھنے کی. دیکھیے مثال کے طور پر جیسے میں نے لکھوایا ویسے ہی دیکھیے. قشرت فعل و فاعل، بیضہ مفعول. معنی کیا ہے؟ سلب. مفعول سے مبدأ فعل. قشرہ کا مبدأ کیا ہے؟ مبدأ قشر ہے. القشر سے بنا ہے نا. القشر اس کا مبدأ، القشر کے معنی ہے چھلکا. تو میں نے انڈے سے چھلکے کو سلب کر لیا. میں نے انڈے سے چھلکے کو لے لیا، چھیل دیا. میں نے انڈے کو چھیل دیا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آگو. یا مثال کے طور پر جلد کسے کہتے ہیں؟ جی باب تفعیل میں لے کے جائے تو ہو جائے گا جلد. جی احسن. تو ہو جائے گا 13واں صیغہ جلد. کیا؟ جلد یجلد تھا نا، ٹھیک ہے. 13واں صیغہ ہو جائے گا ماضی کا جلد. الجزور. جذور کسے کہتے ہیں؟ جلت الجذور. جذور کسے کہتے ہیں؟ بکری کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ بھیڑ کو. بھیڑ کو یا اونٹ کو بھی کہتے ہیں. اونٹ بھیڑ، اونٹ کو بھی کہتے ہیں بھیڑ. جذور ایک جانور کو کہتے ہیں، بس یہ کہیے جذورا الجذور. ٹھیک ہے. تو میں مفعول کیا ہے یہاں؟ جلت تو فعل و فاعل، جذورا مفعول. اب یہ اونٹ ہو چاہے بھیڑ ہو، تو میں نے بھیڑ سے کیا سلب کر لیا؟ میں نے بھیڑ سے مبدأ فعل. اس کا مبدأ کیا ہے؟ جلد. تو میں نے اونٹ یا بھیڑ سے جلد سلب کر لی، یعنی اس کی کھال اتار دی. اس کی کھال اتار دی، یعنی اس کا قربانی کے بعد کیا کیا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ جی. یعنی مفعول سے مبدأ یاد رکھنا. قشرتوں کا مبدأ کیا؟ القشر چھلکا. جلتوں کا مبدأ کیا ہے؟ جلد. جلد یعنی کھال، اسکن. میں نے انڈے سے چھلکا سلب کر لیا، یعنی مبدأ فعل مفعول سے لے لیا. یہاں پر جلد سلب کر لی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لے لی، چھین لی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مٹا دوں یہ دو معنی، تین معنی ہو جی گئے. آگو. تین معنی: تعدیہ، تکسیر، سلب. تعدیہ، تکسیر اور سلب. چوتھے معنی تھوڑے بڑے ہیں، پانچویں چھوٹے ہیں. میں پانچواں لکھوا دیتا ہوں، پھر 1 منٹ ہے، ورنہ 1 منٹ میں لکھ دیتا ہوں. مٹا دوں اسے. پانچ پہ معنی، پانچ پہ معنی. جی اب یہ جو مثال دی تھی میں نے یہاں، جزورا مفعول ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر بہت سارے دروازے میں نے بند کیے. مفعول میں کثرت، فاعل میں کثرت کی، فعل میں کثرت کی مثال میں نے یا رسول بلغ رسول. کثرت سے پہنچا دیجیے. کیا پہنچانا ہے؟ ما انزل، جو کچھ نازل کر دیا گیا ہے. تو جو نازل کیا گیا ہے وہ نائب فاعل ہے نا. یا رسول بلغ، تم پہنچا دو، وہ مفعول ہے نا. ما موصولہ. کیا پہنچانا ہے کثرت سے؟ مفعول میں بھی کثرت، مفعول میں بھی کثرت. جو پیغام آپ کو پہنچا گیا بہت بار پہنچا دو. اس پیغام کو مفعول میں کثرت ہو سکتی ہے نہیں؟ جو نازل کیا جاتا ہے یعنی مولا کی ولایت کو بہت بار پہنچا دو.
کثرت سے پہنچاؤ، بہت بار پہنچاؤ. جی جی بہت حکم پہنچاؤ. چلیے بہرحال اب 5ویں معنی ہے، چوتھے تو چوتھے اس میں 5 دے رکھے، میں 4 کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ تدریج. میں نے یاد ہے بتایا تھا آپ کو تدریج، بلکہ میں تدریج کے معنی بھی ہو سکتے ہیں. تدریج یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. تدریج یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، دھیرے دھیرے. نہ دھیرے دھیرے بھی مطلب، اور اب تھوڑا اب تھوڑا اب تھوڑا. جیسے قرآن کا نزول 2 طرح کا ہے، ترقی یعنی انسان، اور تدریجی موقع بہ موقع آیت یا سورہ نازل ہوتا رہتا تھا. جی جیسے جی جیسے مثال کے طور پر نزلہ ٹھیک ہے. دیکھیے ایک ہے انزلہ، ایک ہے نزلہ. انزلہ کیا ہے؟ انزل اللہ القرآن، قرآن اللہ نے قرآن نازل کیا. لیکن قرآن میں بھی آیا انا نحن نزلنا، ہم نے قرآن کو نزلنا نازل کیا. لیکن نزلہ میں کیا ہو سکتا ہے؟ تدریج کے معنی اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل کیا. ہم نے قرآن کو نزلہ. صحیح ہے نہیں؟ تدریج، تدریج یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. تدریجن، تدریجن ہم نے تدریجن نازل کیا. جی تدریجن نازل کیا. ٹھیک ہے، وقت تمام ہو گیا. ٹھیک ہے، تدریجن نازل کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے نا؟ باقی جب 3 معنی کل پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى